الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وتقوى بطيبه وذكره ورحمه. برادر عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور رمضان المبارک جیسے مہینے میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ ہم روزے سے، افطار سے، سحر سے، تراویح سے اس کی قدر کر سکیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اور جو اللہ کا منشا ہے وہ اللہ کی منشا کو پورا کرنے کے لیے. اللہ کا منشا کیا ہے؟ اللہ کا منشا اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا، تخلیق کرنے کا جو اللہ کا منشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنہ کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے تو ہماری عبادت. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون تو معنی ہے لیعرفون. لیعبدون بمعنی لیعرفون، یعنی اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. کسی کو جاننا ہے، پہچاننا ہے تو پھر اس کے صفات ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہم اس کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنی تمام صفات کو بیان فرمایا، اپنے تمام صفات کو بیان فرمایا. اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ساری قرآن شریف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. ساری قرآن شریف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں اور تم کیا ہو، تم کو کیا کرنا چاہیے. اور رمضان کے مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمایا. تو ہم کچھ مختصر اپنی حیثیت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. در حقیقت قرآن شریف کیا ہے؟ ہدایت ہے. در حقیقت ہم اس سے پہلے پچھلے پروگراموں میں دیکھے قرآن شریف ہدایت ہے. اس کے لیے ہدایت ہے یہ جو متقی ہیں. ہدایت و ترقیت تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن ہدایت پاتے کون ہیں، حاصل کون کرتے ہیں ہدایت کو؟ جو متقی ہے. جو متقی ہے وہ ہدایت کو حاصل کرتا ہے. تو ہدایت کو لینا ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ہے کیا اثر، قرآن میں ہے کیا اثر، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیا باتیں بتا رہا اللہ تعالیٰ، کیسی باتیں بتا رہا. تو جو ام الکتاب ہے ہم اس کو مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے. 1 دن 2 دن 3 دن جتنا وقت لگ سکتا ہے کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا وقت مختصر ہے، ہم تھوڑا لیٹ بھی ہو جا رہے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ بالکل 20 منٹ کم از کم ہم روز کم از کم ہم اپنی بات کو رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جو ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم یہ معنی بچوں کو بچپن میں یاد دلا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، رٹا دیتے ہیں، اس کے معنی یاد کرو، لیکن سمجھتے نہیں. بڑے ہونے کے بعد یہ رٹا ہوا معنی ہمارے ذہن میں رہتا. ہمارے اسکول اکثر بولتے کہ نماز ہم جو پڑھتے بچپن میں جو سیکھے بڑے ہونے کے بعد بھی وہی نماز رہتی ہے ہماری، یعنی اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا کیفیت میں. سورہ فاتحہ پڑھے، ضمن سورہ پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قاعدہ کرے، سلام پھیرے، چلے گئے.
نماز میں کچھ کیفیت ہے کیا؟ نہیں ہے. وہی اس کے بدلے میں کاروبار پہ بیٹھے، دکان پہ بیٹھے، تھوڑے دن شروع میں خالی غلہ دیکھے، اس کے بعد سامان دیکھے، اس کے بعد سمجھ میں آنا شروع ہوا نبی گراہک یہ پوچھ رہا، نبی گراہک یہ پوچھ رہا، ارے یہ کس سے کاروبار بڑھتا، ارے یہ دکان بدل کے وہاں جانا، ارے یہاں سے، یعنی اس میں ہم ترقی کی فکر میں لگے ہوئے رہتے، آگے بڑھنے کی فکر میں لگے ہوئے رہتے. وقت کے ساتھ ساتھ، تجربے کے ساتھ ساتھ ان سے فائدہ اٹھاتے. ہم کو معلوم ہو جاتا کہ بھائی یہ علاقے کے کاروبار گراہک یہ چاہتا، وہ دکان لگا. ہمارے دو دکان ہیں، ایک دکان ہماری بنجارہ ہلز میں ہے، ایک دکان ہماری عیدی بازار میں ہے. تو بنجارہ ہلز سے جو خریدنے والے لوگ ہیں وہ الگ لوگ ہوں گے، ان کی حیثیت الگ ہوگی، وہاں پہ سامان الگ رکھنا پڑے گا. یہاں عیدی بازار میں ہم کو جو لوگ ہوں گے، یہاں پہ ہم کپڑوں کی دکان لگے فرض کیجیے، یہاں پہ کپڑوں کی دکان اگر کھولے ہم، یہاں پہ ہم 200 400 500 800 1000 روپے کا جوڑا بیچ سکتے ہیں. لیکن وہی بنجارہ ہلز میں آپ کو 10,000 20,000 50,000 کا گراہک بھی آئے گا. ہم 50,000 کا جوڑا یہاں رکھے تو بکتا ہمارا جوڑا یہاں پہ نہیں بکتا. کیسا معلوم ہوا؟ ہمارے تجربے سے ہم کو معلوم ہوا، ہمارے تجربے سے. تو بچپن سے تو تجربہ حاصل کرے ہم، اس میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، لیکن دین میں کوئی اضافہ نہیں. دین میں کوئی اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کرے، دین میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے، اپنی نماز میں کیفیت لانے کی کوشش نہیں کرے. جیسا پڑھنا چاہیے، جیسا نماز ہماری آگے بڑھنی چاہیے، ویسی کوشش نہیں کرے. تم کوشش کرنا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یقیناً جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ برابر اس کو راستہ دے گا. جو جس راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس راہ میں کامیابی عطا فرماتا ہے. چوری کرنے کی کوشش کرا پورا دل لگا کے، سب سے وقت کا بڑا ڈاکو بن سکتا ہوں اگر دماغ لگا کے کام کرا. جو آدمی جو کوشش کرے گا پورا دل لگا کے، دل جمعی کے ساتھ، یعنی پورا ٹوٹ کے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اس پہ کامیابی دینے والا ہے. ہم دین میں کوشش کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم کو دین میں کامیابی عطا فرمائے. ہم دین کو، اور ہماری دنیا جائے گی نہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم دیندار ہو گئے اگر پورے دین میں آگے بالکل تسبیح لے کے پھر رہے ہیں، لوگ ہمارے کو مولانا مصعب بول رہے ہیں، ہماری دنیا چھوٹ جائے گی. نہیں، ہماری دنیا نہیں چھوٹے گی، اور نہ ہی ہم کو تسبیح لے کے دنیا سے کٹ کے رہنا ہے. ہم کو نہ ہی دنیا سے تسبیح لے کے کٹ کے رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے لیکن دیندار ہو کے رہنا ہے. جیسے صحابہ اکرام رہا کرتے تھے، جیسے صحابہ اکرام اپنی زندگی گزارے، وہ زندگی ہم ہمیشہ، لوگوں کی زندگی ہمیشہ ہم سامنے رکھنا ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے دیکھنے کے لیے، بھائی ایسے ہم ہونا دنیا میں بھی ہیں، دین میں بھی ہیں. ممبر پہ ہے خطیب ہے، میدان جنگ میں ہے سپہ سالار ہے، ہر جگہ. تجارت میں ہے بہترین تاجر ہے. صحابہ ہر کام کرے، صحابہ کوئی کام چھوڑے نہیں. ڈپلومیٹک آپ بنے، بالکل ڈپلومیسی چلائے، جہاں پہ جو ضرورت تھی وہ کام وہ کرتے گئے. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیندار بنے. دیندار میں دنیا بھی ہے. بزرگان دین جو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، لوگ بولتے ہیں دنیا 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 دنیا، کچھ نہیں اصل میں. تمام چیزیں جو اللہ کی مرضی کے تابع ہیں وہ دین ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے وہ دنیا ہے. نامرضیات الہیہ کو دنیا کہا جاتا ہے، مرضیات الہیہ کو دین کہا جاتا ہے. ہم شادی کر رہے ہیں اللہ کی منشا کے تحت، دین ہے. ہم تجارت کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں اللہ کی منشا کے تحت، اللہ کی مرضی کے تحت، وہ دین ہے. جو کام کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے تحت کر رہے ہیں وہ دین. اس لیے مرضیات الہیہ کو وہ لوگ دین کہتے ہیں. وہ لوگ کیا حقیقت یہی ہے کہ مرضیات الہیہ دین ہے، نامرضیات الہیہ دنیا ہے. تو ہم اللہ کی مرضی کیا ہے جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمد، الف لام جو ہے ڈیفینٹ آرٹیکل لگانے کے، خاص بتانے کے لیے، ایک خاص مخصوص چیز کو بتانے کے لیے الف لام کا استعمال کیا ہے. یعنی تمام کی تمام تعریف جتنی ہے، حمد کے معنی تعریف کرنا، حمد کے معنی تعریف. حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے. حامد تعریف کرنے والا، حمد تعریف کس کی؟ اللہ کی. تمام تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے. تمام تعریفیں جب اللہ ہی کے لیے بول رہی تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے مذمت ہے. تعریف کسی کی نہیں، تعریف کے قابل کوئی نہیں، تعریف کے قابل صرف اللہ تعالیٰ.
تعریف کے قابل صرف اللہ تعالیٰ، یعنی تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہر تعریف کیا ہے بھائی؟ تعریف کیا ہے؟ یعنی کسی کی خوبصورتی بیان کرنا، کسی کی اچھائی بیان کرنا تعریف ہے. ہم بھائی آپ خوبصورت ہے بول کے ایک کو بول دیا ہم، اور ایک کو بھی بول دیا آپ بھی خوبصورت ہیں، برابری ہو گئی. اگر ہم یہ بولیں کہ آپ ہی خوبصورت ہیں، اگر ہم بول دیے آپ ہی خوبصورت ہیں، تو مطلب یہ ہوتا کہ کوئی اور خوبصورت نہیں ہے. ہر ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں آپ نہیں، آپ نہیں، آپ نہیں، آپ نہیں. کیا بول رہے؟ آپ ہی خوبصورت ہیں، کوئی اور خوبصورت نہیں، اس کی بولنے کی ضرورت نہیں. وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ سمجھ میں آ جانے والی بات ہے. ہم کسی کی اگر تعریف کرتے ہیں تو دوسرے کی مذمت. ہم تعریف اللہ کی کر رہے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کون اللہ؟ اللہ کون؟ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا، پرورش کرنے والا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا رب. ایک عالم نہیں، دو عالم نہیں، جتنے عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں تمام کے تمام عالمین کا اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا. رب کے معنی بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے.